السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تو چلیے آپ میں سے کون اوپر دیے گئے کلمات کو پڑھتا ہے؟ والآخرة أخيه عنه نفس الله. جزاک اللہ. قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا. جزاک اللہ. نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. جزاک اللہ. ومن يسر على مؤسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. جزاک اللہ. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. جزاک اللہ. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. جزاک اللہ. تو حدیث کے اس پہلے حصے کو پھر سے سنتے ہیں. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. حدیث کے اس پہلے حصے میں ہم نے جانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی مومن کی کسی سختی کو دور کیا اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کی کوئی سختی دور کرے گا. جس نے کسی تنگ دست کے لیے آسانی فراہم کی اللہ تعالیٰ آسانی فراہم کرے گا اس کے لیے دنیا اور آخرت میں. جس نے کسی مسلمان کی ستر پوشی کی اللہ اس کی ستر پوشی دنیا اور آخرت میں کرے گا. اللہ بندے کی مدد میں لگ جاتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگ جاتا ہے. وذكرهم اجتمع بطا سلك إلا. جزاک اللہ. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. جزاک اللہ. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون الكتاب الله. جزاک اللہ. ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. جزاک اللہ. وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. جزاک اللہ. ومن وطأ به عمله لم يسر به نسبه. جزاک اللہ. ایک بار پھر سے سنتے ہیں. ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له به طریقا الی الجنہ وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکۃ وذکرہم اللہ فی من عندہ ومن بطأ به عملہ لم یسر به نسبہ. تو اس حصے میں ہم نے جانا کہ جو علم کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. نہیں جمع ہوتے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کوئی گروہ کوئی کچھ لوگ جو اس کی کتاب کو پڑھتے ہیں ایک دوسرے کو آپس میں وہ سمجھاتے ہیں مگر یہ کہ ان پر نازل ہوتی ہے سکینہ رحمت انہیں ڈھانپتی ہے ملائکہ انہیں گھیرتے ہیں اور اللہ انہیں اپنے ہاں یاد کرتا ہے. اور جس نے سستی دکھائی عمل کے لیے یا جس نے عمل کرنے میں سستی دکھائی اس کا نصب اس کی مدد نہیں کر سکتا. اشر الی السورہ التی تسمع اسمها. قہوہ. جیم. خضروات. واو. فواکہ. ہا. شائن. الف. عصیر. با. سمک. ہا. ہا. ارز. زا.
حليب دال. جزاكم الله بارك الله لكما. سمي هذه الصور على ترتيب الأبجدية. شاي، عصير، قهوة، حليب. جزاك الله. فواكه، خضروات، أرز، سمك. جزاك الله بارك الله لك. اليوم التاسعون. اليوم التاسعون عنوان کیا ہے؟ اکتشاف العربیہ بین الاسماء. اور اسما میں ہم ضمائر یعنی پروناؤنز کر رہے ہیں. پروناؤنز میں یعنی ضمائر میں ہم ایسی ضمائر کر رہے ہیں جو یہ بتاتی ہے کہ کام کون کر رہا ہے. انفیکٹ ہم وہ والی ضمائر ابھی کر رہے ہیں جس میں کسی نے کام کر لیا ہے، یعنی ہم وہ ضمائر متصلہ کر رہے ہیں جو کہ خاصتاً ماضی میں لگتی ہیں. الیوم سنتعلم، آج ہم کیا جانیں گے؟ اس حدیث کو آج ہم پھر اس عنوان سے پڑھیں گے، فہم المعلم لحال طلابہ، کہ یہ جو استاد ہے اس کو سمجھ میں آنی چاہیے طلاب کا حال، اپنے اس کے طالب علم ہیں ان کا حال. کیونکہ ہمیں حدیث میں پتہ چل رہا ہے، راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے محسوس کیا کہ ہم فیل کر رہے ہیں، خلا محسوس کر رہے ہیں، مس کر رہے ہیں اپنی فیملی ممبرز کو. ضمائر متصلہ میں سے آج ہم الف الاثنین پڑھیں گے. یہ الف الاثنین متصلاً بھی لگتا ہے اور منفصلاً بھی لگتا ہے. مثال کے طور پر ہم لکھیں گے جاء، تو یہ ہو گیا منفصل. وہیں ہم اگر لکھیں گے ذاقا، ذاقا سے ذاقا، تو الف یہ وہی ہے الف الاثنین. یہ الف الاثنین کیا کرتا ہے؟ یہ اثنین یعنی دو کی انڈیکیشن کرتا ہے. آج ہم بس اسے ماضی میں دیکھیں گے، حالانکہ اس کا استعمال مضارع اور امر میں بھی ہے. یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں الف الاثنین ہم دو بار اور پڑھیں گے، یا ممکن ہے کہ مضارع اور امر میں الف الاثنین پھر سے دہرایا جائے گا. نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو الف الاثنین ہے یہ صرف فعل کے آخر پر لگتا ہے. جو الف اسم میں لگتا ہے، اسم کے ڈیول کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اسے الف التثنیہ کہتے ہیں. تو آئیے اس حدیث شریف کو ایک بار پھر سے سنتے ہیں. حدثنا مالک اتینا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن شببۃ متقاربون فاکمنا عنده 20 یوما ولیلۃ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحیما ورفیقا، عفوا رحیما رفیقا. فلما ظن، یہ ہے آج ہمارا عنوان. فلما ظن، پھر انہوں نے محسوس کیا، انا کہ ہم قد اشتہینا اہلنا، کہ ہم خواہش کرنے لگے ہیں اپنے اہل کی، او قد اشتقنا، یا ہم یاد کرنے لگے ہیں اپنے فیملیز کو. سألنا عمن ترکنا بعدنا فأخبرناه قال ارجعوا إلى أهلكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومرهم وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. تو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے اور ہم جوان تھے، ہم عمر. ہم نے قرار کیا ان کے پاس 20 دن اور رات، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہربان اور نرم دل تھے. پھر جب انہیں محسوس ہوا کہ بے شک ہم خواہش کرنے لگے ہیں اپنے گھر والوں کی، یا یہ کہ ہم یاد کر رہے ہیں اپنے گھر والوں کو، سألنا، انہوں نے ہم سے پوچھا ان کے بارے میں جنہیں ہم نے پیچھے چھوڑا تھا. فأخبرناہ، پھر ہم نے انہیں بتایا. قال، آپ نے فرمایا ارجعوا الی اہلکم، اپنے گھروں کو لوٹو. فأقیموا فیہم، ان کے ساتھ رہو. وعلموہم، اور انہیں سکھاؤ. ومروہم، اور انہیں حکم دو. تو یہ جو ارجعوا، اقیموا، علموا، مروا، یہ حکم ہو رہا ہے جمع کو،
یعنی اس میں یہ جو واو ہے یہ کہلاتا ہے واو الجماع، واو الجماع، جس کے بارے میں بھی ہم ضرور پڑھیں گے۔ تو یہ جو واو الجمع ہے، اس کے بعد ایک الف بھی آتا ہے جو صرف یہ بتاتا ہے کہ یہ واو اسپیشل ہے، یہ پلورل والا واو ہے، جو کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والی کلاسز میں ہم سیکھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنے اہل کی طرف جاؤ، ان کے ساتھ رہو، انہیں سکھاؤ اور انہیں حکم دو، اور مزید کچھ ایسی چیزیں، باتیں بتائی جو مجھے یاد ہیں یا یاد نہیں ہیں۔ مزید آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے دیکھا نماز پڑھتے ہوئے۔ پھر جب نماز کا وقت ہو تو تم میں سے تمہارے لیے کوئی ایک اذان دے دے اور تمہاری امامت تم میں سے کوئی پڑھا کرے۔ حدیث سے ہم نے سیکھا علم حاصل کرو، دوسروں تک پہنچاؤ، سنت کے مطابق عمل کرو، نماز اور جماعت کو قائم کرو، گھر سے دین کی شروعات کرو اور گھر والوں کا خیال رکھو۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ لک۔ ہمیں کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اس حدیث میں۔ ہمیں سب سے پہلے اس چیز کی طرف تلقین کی گئی ہے کہ جو ایک انسان ہے اس کی اپنی ضروریات ہیں، اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم چاہے کتنا بھی کسی چیز کے، جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو میرا ذہن اس چیز کی طرف گیا کہ کچھ لوگ ہیں جو جیسے کوئی وہ 30-40 دن کے لیے اپنے گھر سے باہر جاتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد تلقین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں کیونکہ ایک انسان ہے اسے ہمیشہ اپنے گھر والوں کی یاد آتی رہتی ہے۔ تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ رہبانیت کو ہمیں وہ تلقین نہیں کہ ہم بالکل دنیا چھوڑ دیں، گھر چھوڑ دیں۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جب بھی ہم عبادت کریں تو اس کے بعد وہ عبادت ہم گھر جا کے اپنے اہل و عیال کو سکھائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، ان کو طریقے دکھائیں علم کے، ان کو یہ نماز سکھائیں جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی تھی۔ ان سب چیزوں کے بارے میں حکم ہے۔ تو مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی اچھی حدیث ہے جس میں ہمیں کافی چیزوں کی تلقین کی گئی ہے۔ ہم سے بتایا گیا ہے کہ ہمیں کیسے نماز ادا کرنی چاہیے، ہم سے بتایا گیا کہ اپنے اہل و عیال کو کیا سکھانا چاہیے کہ سپوز ہم کوئی جاتا ہے 20 دن 30 دن کے لیے، تو بہت کچھ لرننگ ایک انسان کو ملتی ہے جب وہ اپنے گھروں سے دور جاتے ہیں، ڈسٹریکشن سے دور جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ عمل ہے کہ آپ آئیں، عام لوگوں کو سکھائیں، پہلے تو اپنے گھر والوں کو سکھائیں اس سب چیز کے بارے میں، تبھی جا کے علم پھیلے گا اور ایک صحیح رہنمائی ہوگی۔ جزاک اللہ۔ کہ سب سے پہلے ایک معلم جو ہے یہاں پہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جن کے انڈر کچھ صحابی تھے، تعلیم حاصل کر رہے تھے، تو 20 دنوں کے بعد ان کو ان کی یہ نا حالت پتہ چلی کہ وہ اپنی فیملی کو مس کر رہے تھے۔ دوسرا، انہوں نے یہ بھی محسوس کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی حکم دیا کہ وہ اپنے گھر جا سکتے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی بتایا جیسے کہتے ہیں کہ وَعَلِّمُوهُمْ، ان کو وہ سکھا، یعنی کہ جو انہوں نے ان 20 دنوں میں وہاں سیکھا تھا، 20 دنوں راتوں میں جو سیکھا تھا، وہ سب کچھ وہ اپنی فیملی کو سکھائے۔ وہ حکم دے انہیں کہ جیسے کہ، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسے انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو اس کا مطلب ہے کہ ویسے ہی ہم سب کو نماز پڑھنی ہے۔ پہلے فیملی کو ان کو بتانی تھی کہ نماز کس طرح سے ادا کرنی چاہیے، اس کے بعد باقی مسلمان لوگوں کو، اور یہ بھی تلقین دی کہ اگر آپ ایک ساتھ ہو تو نماز کو کبھی ترک نہیں کرنا چاہیے۔ جب بھی نماز کا وقت آئے تو تم میں سے ہی اذان بھی کوئی دے گا اور تم میں سے ہی نہ امامت کرے گا کوئی، یعنی کہ نماز بھی نہیں چھوڑنی ہے، اور نماز اس طریقے سے پڑھنی ہے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ تو یعنی کہ سیکھنے کے بعد سکھانے کا عمل ضرور ہونا چاہیے۔ میں یہ سمجھ گئی حدیث سے۔ جزاک اللہ۔ اس میں ایک استاد کا یہ خیال اس طرح بھی جانا کہ جو شاگرد ہیں ان پہ کیا حال گزرتی ہے، ان کو کیا محسوس کرتے ہیں، سکھاتے ان کو اس طرح بھی دھیان دینا ہے کہ اگر اپنے خاندان سے، اپنے فیملی سے الگ ہو گئے ہیں، ان کو خیال آتا ہے، ان کی شفقت ہوتی ہے، تو کہ ان کو حکم دیتے ہیں کہ ان میں رہو، ان کو سکھاؤ، ان کو حکم دو، اور آپ بھی اس طرف نماز پڑھو جیسے ہم نے پڑھی، آپ نے دیکھا ہم نے کیسے پڑھتے ہیں۔ ان میں سے اکٹھے ہو کے کوئی ایک اذان دے اور کوئی ایک بڑا اس میں امامت بھی کرے۔ تو یہ عمل نہیں چھوڑنی ہے، ہم کو سیکھنا ہے اور سکھانا بھی ہے۔ پہلے اپنی فیملی سے سٹارٹ کرنا ہے، پہلے اپنے آپ سے، پھر فیملی سے، پھر اوروں کو، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا اجر ہوگا انشاءاللہ۔ جی جزاک اللہ۔ سر جیسا کہ کل کا بھی عنوان تھا اور آج کا بھی تقریباً ایک ہی جیسا ہے، اور اس میں ایک بڑا نفسیاتی زاویہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ جیسے کل کا تھا رفق النبی صلی اللہ علیہ وسلم و رحمتہ، بڑے شفقت والے، بڑے محبت کرنے والے، بڑے رحم دل۔ جب یہ صفات انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں تبھی وہ دوسروں کے دلوں کے حال کو جان سکتا ہے اور اس کو ازالہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سر مجھے یہ بڑا سائیکولوجیکل افیکٹ ایک نظر آیا اس میں۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ لک۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ جو ایک معلم ہے، جو استاد ہوتا ہے، اسے رفیق اور شفیق ہونا چاہیے، اسے اپنے طلباء کی طرف افیکشنیٹ ایٹیٹیوڈ رکھنا چاہیے، ان کی سائیکالوجی کا بھی خیال رکھنا چاہیے،
ان کی خوشی مطلب ان کے دل اور ذہن کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی سے تعلیم جو ہے وہ بہتر سے بہترین ہوتی ہے. جزاک اللہ بارک اللہ لک. اشر الى السورة التي تسمع اسمها. بوریہ واو غرور جیم عدو با وسوسہ دال یخسف ہا قاسم الف. جزاکم اللہ بارک اللہ لکما. تو یہ دیکھیے یہ بیڑوں میں یہ جو ہے یہ عدو ہے، دشمن ہے، اور یہ ٹریپ ہے جسے ہم ٹریپ کہتے ہیں. غرور، غرور دکھتا کچھ ہے لیکن یہاں پہ دراصل کیا ہے؟ ٹریپ ہے. یہ دیکھیے یہ اس کے کان میں اس کے آئیڈیاز کو ڈائلیوٹ کر رہا ہے. وسوسہ یہ قسم کھا کے کچھ کہہ رہا ہے. قاسم یہ سل رہا ہے، ڈانپ رہا ہے، یعنی جوڑنا، ڈانپنا، چھپانا. یخسف لاسٹ میں رہا یہ ووریا چھپی ہوئی. سمی هذه الصور على ترتیب الابجدیہ. قاسم عدو غرور وسوسہ یخسف وری. جزاک اللہ بارک اللہ لک. تو آج کے لیسن کو سمجھنے سے پہلے ان 3 سچویشنز کو دھیان سے دیکھیں گے. فرض کر لیجئے ہم 2 کی بات کریں گے. نوٹ کرنے کی بات یہ ہے نہ یہ میں ہوں اور نہ یہ آپ ہیں، یعنی یہ مخاطب کا سیٹ نہیں ہے. یہ فرسٹ اور سیکنڈ پرسن کی بات نہیں ہو رہی ہے. آپ نے ایک مکالمہ لکھنا ہے، آپ نے کسی کی بات کرنی ہے. تو 3 پاسبلٹیز ہیں. ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ ایک لڑکی اور ایک لڑکا ہو، 2 لڑکے ہو سکتے ہیں یا 2 لڑکیاں ہو سکتی ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم 3 سیٹ آف آیات دیکھیں گے جو کہ تینوں تھیمز میں ہم دیکھیں گے. ہماری لرننگ کیا ہے؟ جب ہمیں غائب کو ریفر کرنا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں ہیا برجیس، ہوا خالد، ہوا یاسر، ہوا طاہا، ہیا انشا، ہیا ریحانہ. جب ہمیں کہنا ہو اس نے کچھ کیا، اس لڑکی نے کچھ کیا، ہم کہتے ہیں فہمت، اکلت، درست. یہاں پر بس ہمیں فعل کو لینا ہے. فہمہ، درسا، اکلا، نصرہ. یہی معاملہ یہاں ہے. اس نے کیا، فہمہ، اس نے سمجھا، فہمہ، درسا، اکلا، نصرہ. جب اس بہن کی بات کرنی ہے جیسے اس نے کچھ کھایا، اکلت، فہمت، عورت کی تا ہم نے لگانی ہے، یعنی ہی اکلت، ہی ذہبت، ہی نصرت. یہ ہوا اور ہیا ہے. آج کیا ہے؟ آج ہم نے دونوں کو کہنا ہے کہ ہم ایک مکالمہ لکھ رہے ہیں، انشا اور خالد، طاہا اور یاسر. اب ہمیں کہنا ہے انہوں نے ایسا کیا، وہ گئے. تو کیا کہیں گے؟ اگر خالی خالد گیا ذہبا، اگر خالی انشا جی گئیں تو کیا کہیں گے؟ ذہبت. اب دونوں جا رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اس کیس میں چونکہ ایک میسکولائن ہے اور فیمینائن ہے تو لہٰذا ہم ذہبا ہی کہیں گے. ذہبا، ذہبا، ذہبت، ذہبا. یہاں پر دیکھ لیجئے ذہبا، ذہبا، ذہبا. یہاں پر دیکھ لیجئے ذہبت، ذہبت. یہاں پر آئے گا ذہبتا، ذہبتا. یعنی جو ایکسکلوسیو فیمینائن ڈیول ہوگا اس میں تائی تانیس الساکنہ کے بعد الف لگے گا. یہ الف کون سا ہے؟ یہ خاص الف ہے. یہ صرف فعل کے ساتھ لگتا ہے. آج ہم اسے ماضی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. یعنی 2 لڑکے ہیں، انہوں نے کھولا، فتحا، انہوں نے مدد کی، نصرا، شریبا، کتبا. 2 لڑکیاں ہیں، 2 بہنیں ہیں، فتحتا، نصرتا، شریبتا، کتبتا. اب اور ایک سیٹ کیا ہے؟ ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے. اب ہم نے کہنا ہے انہوں نے کچھ کیا، تو اس میں ڈیفالٹ میسکولائن رول کے حساب سے ہم کیا کہتے ہیں؟ فتحا، نصرا، شریبا، کتبا. تو یہ سب سے امپورٹنٹ سیٹ ہے، اسے آپ دیکھ لیجئے. اس میں کیا ہے؟ ہوا اکلا، ہی اکلت، ہما اکلا. وہیں یہاں کیا آتا؟ ہی اکلت، ہی اکلت، ہما اکلتا. تو آئیے ان 3 پروبیبلٹیز کو ہم 3 سیٹس میں دیکھیں گے. تو جو پہلا سیٹ تھا اس میں ایک مذکر اور ایک مؤنث تھا. تو سورہ اعراف کی آیت میں دیکھیں، فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ
بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. ذاقا انہوں نے کھایا، انہوں نے چکھا، تفقا وہ دو شروع ہو گئے، انہوں نے کرنا شروع کیا. یہ کون دو ہیں؟ یہ آدم اور حوا ہیں، یعنی مذکر اور مؤنث. ذاکا ذاکا ذاکا، تفقا تفقا. یہ الف کیا ہے؟ یہ الف الاثنین ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ کام کس نے کیا، کس نے چکھا، ان دو نے چکھا. کس نے شروعات کی، ان دو نے شروعات کی. انشاءاللہ جلدی ہم دیکھیں گے. یہ مضارعہ ہے، یخصفان، اس میں بھی الف الاثنین ہے، الف الاثنین ہے، یعنی وہ دونوں جوڑنے لگے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا اس نے بہکایا انہیں، آج ہے انہوں نے کیا، انہیں دھوکا دیا. آج ہے انہوں نے کیا، ان کے لیے، ان پر، انہیں پکارا، ان کے رب نے. اور پھر کیا کہا؟ تمہیں، تم دو کو، تم دو کے لیے، تم دو کا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ضمائر متصلہ کتنی زیادہ استعمال ہوتی ہیں اور کتنی خوبصورت اور ورسٹائل ہیں. تو ایک بار اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، تو اس نے انہیں پھسلایا، ورگلایا دھوکے سے. فلما ذاقا، پھر کیا کیا؟ انہوں نے چکھا، ان دونوں نے چکھا اس درخت کو، تو پھر کیا ہوا؟ بدت، تو عورت کی تا ظاہر ہو گئی، لہما ان کے لیے، ان کی پوشیدہ چیزیں، ان کی شرمگاہیں. اب وہ دونوں کیا کرنے لگے؟ وہ شروع ہو گئے جوڑنے، چھپانے، پردہ کرنے اپنے اوپر جنت کے پتوں سے. اسی بیچ انہیں پکارا ان کے رب نے اور یاد دلایا، کیا میں نے تم دو کو منع نہیں کیا تھا اس درخت سے؟ اور کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک شیطان تم دو کا کھلا دشمن ہے؟ تو اس میں ہم نے دیکھا ذاقا، تفقا، اور ایڈریس کس کو کیا جا رہا ہے، کس کی بات کی جا رہی ہے؟ آدم اور حوا علیہم السلام. اب آئیے اس سیٹ میں ہم دو مذکر کی بات دیکھیں گے. سورۃ الکہف میں نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ 2 بار ہمیں ایسا موقع ملتا ہے جہاں دو کی بات ہو رہی ہے. پہلے تو یہ بات ہوتی ہے موسیٰ علیہ السلام اور جو ان کے ساتھی ہیں، یعنی جو ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں موسیٰ اور خضر علیہم السلام کی بات. دونوں جگہوں پر ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے کیا، وہ گئے، انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے مارا، انہوں نے یہ کیا. تو یہ والا جو سیٹ ہم لے رہے ہیں یہ پہلی سچویشن ہے، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ساتھی ہیں جب وہ سفر کے لیے نکلتے ہیں. تو ان 2 آیات میں دیکھ لیجئے. فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا. فلما، پھر جب، بلغا وہ 2 پہنچے، نسیا وہ 2 بھولے، جاوزا انہوں نے پار کیا، انہوں نے تجاوز کیا. بلغا نسیا نسیا، جاوزا جاوزا. بس کیا ہے؟ الف الاثنین ہے. کانٹیکسٹ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ دونوں مذکر ہیں. اب دیکھیں فلما، پھر جب، بلغا وہ 2 پہنچے، مجمع ایک جنکشن پوائنٹ پہ، میٹنگ پوائنٹ پہ، سنگم پہ، بینہما ان کے بیچوں بیچ، نسیا ہوتہما انہیں بھول گئی اپنی مچھلی. پس اتخذ پکڑ لی، سبیلہ راستہ اس کا، اس مچھلی نے اپنا راستہ پکڑ لیا، فی البحر سربا دریا میں ایک عجیب طریقے سے. جب وہ دونوں پہنچتے ہیں
اس میٹنگ پوائنٹ پہ جہاں پہ کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ ہوتی ہے، تو انہیں بھول ہی جاتا ہے اپنی مچھلی، جو کہ سلپ ہو کے یا زندہ ہو کے، جو کہ آپ تفسیر میں جا کے خود سیکھیں گے، وہ چلی جاتی ہے دریا میں۔ اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے؟ فلما جاوزا، پھر جب وہ آگے چلتے ہیں، قولا، اس نے کہا، موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں لفتاہ، اپنے اس شاگرد سے، کیا پوچھتے ہیں؟ آتے، یہ فعل امر ہے، جلدی ہم پڑھیں گے، آتے، دے دے، ہاتھ، بناؤ، کل، کہہ، آتے نا، دے دو ہمیں، غداءنا، ہمارا کھانا۔ مزید کہتے ہیں لقد لکینا، تھکا دیا، آئی ہے ہمیں، من سفرنا، اس سفر سے، ہمارے اس سفر سے، نصبا، بڑی تھکاوٹ۔ پس جب وہ تجاوز کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اپنے اس شاگرد سے یا جو ان کے ساتھ تھے کہ لاؤ جی کھانا لاؤ، اس سفر نے واقعی ہمیں بہت تھکایا۔ یہاں پھر سے دیکھیں، بینہما، ان کے بیچ میں، ہوتہما، ان کی مچھلی، سبیلہ، اس کا راستہ، لفتاہ، اپنے اس بندے سے، آتنا، دے دو ہمیں، غداءنا، ہمارا کھانا، لکینا، ہمیں پہنچی، سفرنا، ہمارا سفر۔ ضمیر متصل، ضمیر متصل، اس میں سے لرننگ آج کی الف الاثنین، دا الف آف ڈیول۔ آئیے اب تیسرے قصے کو دیکھتے ہیں۔ اس قصے میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ دو عورتوں کو ذہن میں رکھنا ہے، یعنی دو عورتیں ہیں جن کے بیچ میں آپ کہیں گے کہ انہوں نے ایسا کیا۔ تو یہ سورہ قصص کی آیت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چلتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ اب مجھے کوئی سیدھا راستہ دکھا دیجیے۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا قَالَتَا قَالَ قالت قالتا قالتا لا نسقي حتى يصدر الرياء وأبونا شيخ كبير۔ آج کی لرننگ یہ ہے، قالتا، وہ دو بولیں، ان دو نے کہا، انہوں نے بتایا۔ یہ کون تھی؟ آیت کو دیکھیں، پھر اپنی جگہ پہ کنٹیکسٹ کو پورا دیکھیں۔ ولما ورد، اور جب آئے موسیٰ علیہ السلام، ورد، وہ آیا، کون آیا؟ موسیٰ علیہ السلام آئے، ماء مدین، مدین کے کنویں کے پاس، وجد، اس نے پایا، علیہ، اس کے پاس، امتن، کچھ لوگوں کو، من الناس، لوگوں میں سے ایک گروہ دیکھا، یسکون، وہ پانی پلا رہے تھے، یعنی جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ تو یہ جلد ہی ہم پڑھیں گے، اس میں واو الجمع ہے، یعنی وہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام جب مدین کے اس کنویں کے پاس پہنچتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ ایک گروہ جو ہے وہ لوگوں کو، وہ جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ ووجد، اور پایا، اس نے دیکھا، من دونہم، انہی کے بیچ میں، امرأتین، دو عورتیں دیکھی، تذودان، وہ روکے ہوئے تھیں۔ یہ بھی ہم پڑھیں گے، اس میں بھی الف الاثنین ہے، وہ روکے ہوئے تھیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام مدین کے کنویں کے پاس پہنچتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پانی پلا رہے ہوتے ہیں اپنے مویشیوں کو۔ وہیں ان کی نظر پڑتی ہے دو ایسی عورتوں پر جو اپنے جانوروں کو روکے ہوئے تھی۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ما خطبکما، تم دو کا کیا ماجرا ہے؟ What is the matter with you two؟ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے جب ان عورتوں کو بلایا تو کیا کہا تھا؟ ما خطبکن، تمہارا کیا ماجرا ہے؟ کیسے تم نے اسے پھسلایا؟ یہاں پر دو سے بات ہو رہی ہے۔ ما خطبکما، تمہارا کیا ماجرا ہے؟ اے تم جو دو لڑکیاں وہاں پر تھی، دو عورتیں تھی جو اپنے جانوروں کو روکے ہوئی تھی۔ اب یہ کہہ رہی ہے، انہوں نے کہا، ان دو لڑکیوں نے کہا، لا نسکی، ہم نہیں پلاتی، حتی، یہاں تک کہ یصدر الرعاء، چلے جائیں چرواہے، یعنی ہمیں ویٹ کرنا ہے، ہم تب تک ایتھارٹی نہیں رکھتے اپنے جانوروں کو پانی پلانے کی جب تک کہ یہ چلے نہ جائیں۔
اور اتنا ہی نہیں، وہ ابونا شیخ کبیر، اور ہمارے والد بہت ہی بڈھے یا عمر رسیدہ ہے۔ تو آج کی لرننگ قال سے قالت، قالت سے قالتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اب رفتہ رفتہ ضمائر متصلہ ہمارے اوپر کھل رہے ہیں۔ ایک نیمونک ہم نے دیکھا ناہی کا، جو اس لیے لگتا ہے پوزیشن دکھانے کے لیے حرف جر کے بعد، اور یہ بتاتا ہے کہ کام کس پر ہوا، لیکن ہمارا فوکس اب توا نینا پر ہے، جو یہ بتاتے ہیں کہ کام کس نے کیا۔ تو دیکھ لیجئے، یہ ہے ضمائر متصلہ فی محل رفع، توا نینا۔ اس میں سے ہم نے الحمدللہ تاء الفاعل پورا کا پورا ایکسپلور کیا۔ یہ تاء الفاعل ماضی میں لگتا ہے۔ فعلتو میں نے کیا، فعلتا تو نے کیا بھائی، فعلتی تو نے کیا بہن، فعلتما تم دو بھائیوں نے کیا، تم دو بہنوں نے کیا، فعلتم تم سب بھائیوں نے کیا، فعلتن تم سب بہنوں نے کیا۔ اس کے بعد ہم نے ناء الفاعلین دیکھا، یعنی ہم نے کیا، ہم دو نے کیا، ہم دو بھائیوں نے کیا، ہم دو بہنوں نے کیا، ہم سب بھائیوں نے کیا، ہم سب بہنوں نے کیا، ہم سب نے کیا، فعلنا اکلنا سمعنا۔ آج کیا ہے؟ الف الاثنین، الف الاثنین، the الف of the dual۔ نوٹ کرنے کی بات کیا ہے، یہ ماضی مضارعہ اور امر میں لگتا ہے۔ آج ہم بس پریسائزلی ماضی میں پڑھیں گے، یعنی دو لڑکے ہیں، دو لڑکیاں ہیں، یا ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے، جن کے بارے میں ہم لکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں۔ نہ وہ میں ہوں، نہ وہ آپ ہیں، نہ وہ ہم ہیں، نہ وہ آپ ہیں۔ تو کیا کہیں گے؟ غائب ہے۔ انہوں نے کیا، الف لگانا ہے۔ اگر دو بھائیوں نے کیا، نصرا، دو بہنوں نے کیا، نصرتا، یعنی اس صورت میں اس الف الاثنین سے پہلے عورت کی تا بھی ملے گی۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جیسے یہ تھا فعلت، لیکن جب الف ہے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے فتح کی، تو یہ بنتا ہے فعلتا نصرتا، یعنی ایک طرف سے نصرا، دوسری طرف سے نصرتا۔ ذہن میں کیا رکھنا ہے؟ دو کی بات ہو رہی ہے۔ تو دیکھ لیجئے، یہ وہ مین فریم ہے جو کہ آپ کے ذہن میں اب آ ہی گیا ہوگا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ یعنی غائب کی جب بات ہوتی ہے بس فعل کہنا ہوتا ہے، فتح نصرا شربا کتبا۔ جب بہن کی بات ہوتی ہے، کسی اور کی بات ہوتی ہے کہ اس لڑکی نے ایسا کیا، فتحت نصرت شربت کتبت۔ آمنے سامنے کی جب بات ہوتی ہے، جیسے بہن بھی کہے گی انا، بھائی بھی کہے گا انا۔ اور جب کسی سے پوچھنا ہے کہ آپ نے کیا کیا، انت ماذا اکلتا، بہن بھائی سے پوچھتی ہے ماذا اکلتا، بھائی کیا کھایا، وہ کہتا ہے اکلتو کاکا، میں نے کیک کھایا۔ اور جب بہن سے بھائی پوچھتا ہے ماذا شربتی، ماذا شربتی، وہ کہتی ہے شربت العصیر، میں نے جوس پیا۔ تو یہ ہے آمنے سامنے کا فریم۔ مزید اگر یہ دونوں کہیں جا رہے ہیں، یہ کچھ کام کر رہے ہیں، اور ان کو کہنا کہ ہم نے وہ کام کیا، فتحنا نصرنا، ہم نے کیا۔ آئیے اب ہم آج کا کمپوننٹ اس میں ایڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ہے فرسٹ اور سیکنڈ پرسن میں سنگل سنگل کا سیٹ، یعنی 1:1 ریشیو کے ساتھ۔ اب فرض کر لیجئے یہ باتیں کر رہے ہیں ان دو لڑکوں کی، ان دو لڑکیوں کی، یا ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے، تو وہ کیا کہیں گے؟ اگر ایک ہوتی ہیا، ہوا ہوا، اور ہوا ہیا، دونوں کو ریفر کرنے کے لیے ہما ہما ہما۔ اب آج کیا ہے؟ ان دونوں نے کچھ کام کیا، تو کیا کہیں گے؟ اس سیٹ میں فہما، اس سیٹ میں فہمتا، اس سیٹ میں فہما، اس سیٹ میں درسا، اس میں درستا، اس میں درسا۔ یعنی یوں ہم کہیں گے کہ ان دو میں بس فعل کے ساتھ الف لگانا ہے، لیکن اس صورت میں تائی تانیث الساکنہ کے ساتھ الف ملے گا۔ یعنی یہاں پر ان دونوں سچویشنز میں ہم کیا کہیں گے؟ نصرا، شریبا، درسا، کتبا، اکلا۔ لیکن اس سچویشن میں فہم، فہمتا، درستا، نصرتا، کتبتا، شریبتا، اکلتا۔ تو آئیے اس کو پورا سمرائز کر کے ہم یوں دیکھتے ہیں۔ پہلے تو اس فریم پر آئیے جو کہ ہم نے الحمدللہ پورا کر لیا ہے، یعنی انڈیویجولی کہنا ہو فہمتو، 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 میں نے، میں نے، میں نے، فہمنا، فہمنا۔
سامنے کسی کو ایڈریس کر کے حل فہمتی حل فہمتی حل فہمتی حل فہمتن، بائیوں کی اور حل اکلتا حل اکلتا حل اکلتا حل اکلتم، دو سے کہنا ہوتا حل اکلتما حل اکلتما حل اکلتما۔ آج کیا ہے، ہم آج باہر جائیں گے، کسی اور کی بات کریں گے۔ ہوا طبیب، صحیح ہے جی، ہوا فتح، ہوا نصر، ہوا شرب، ہوا کتب۔ آج ہمیں دو ڈاکٹر صاحب وہاں مل رہے ہیں، اب انہوں نے کچھ کام کیا، فتح، نصرا، شربا، کتبا، الف الاثنین۔ چلیے ڈاکٹر صاحبہ کی اور چلتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر صاحبہ ہیں، ہی طبیبت، ہی فتحت، نصرت، شربت، کتبت۔ آج دو ڈاکٹر صاحبہ ہیں، ہما طبیبتان، اب انہوں نے کچھ کیا، فتحتا، نصرتا، شربتا، کتبتا۔ یعنی اس میں آپ کو تائی تانیث الساکنہ کے بعد الف الاثنین ملے گا۔ نوٹ کرنے کی اور ایک بات جو ہے کہ جب بھی اس میں تاؤل فائل لگتا ہے تو تیسرا کلمہ ساکن ہوتا ہے، لیکن اس تا کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے، اس سے پہلے والا حرف ساکن نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو تھوڑا سا یہ سمجھنے میں مدد کر سکتی ہے۔ لے جی، کنفیوژن ہو گیا، یہ تو شاید انتا والا تا ہے، نہیں، یہ جب لگتا ہے اس سے پہلے والا حرف ساکن ہوتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ضمائر متصلہ فی محل رفع ماضی میں ہم دیکھ رہے ہیں، متکلم میں فعلتو، فعلنا، دو بھی کہیں گے، دو سے زیادہ بھی کہیں گے۔ سامنے ایک بائی ہے، فعلتا، دو بائی ہے، دو بہنیں ہیں، فعلتما، سامنے ایک بہن ہے، فعلتے، سامنے کئی بائی ہیں، فعلتم، سامنے کئی بہنیں ہیں، فعلتن۔ اب ہم غائب کی طرف آئیں گے۔ ڈیفالٹ خود ہی ہے، فعل نصر، عورت کی تا لگائیں گے، تائی تانیث الساکنہ، اس بہن نے کیا، شی ڈڈ۔ آج کیا ہے، الف الاثنین، دونوں میں لگے گا۔ اس ڈیفالٹ پلیس سے فعلا، اس سے فعلتا، فعلتا، اور جلد ہی ہم انشاءاللہ تعالی واو الجمع اور نون النسوہ سیکھیں گے۔ ابھی تک کے جو پوری لرننگ ہے اسے اس میں سمیٹا گیا ہے، آپ اسے اپنی اپنی جگہ پر دیکھیں۔ مثال کے طور پر آج ہم ایک کمپوننٹ کی بات کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ایک لڑکی ہے، اس کا نام ناظمہ ہے، ہی ناظمہ، اس کی کتاب ہے کتابها، وہ کوئی کام کرتی ہے، اس نے اللہ کا شکر کیا، شکرت، شکرت۔ یہ ہے ضمائر جو کہ ایک کے ساتھ لگتی ہے۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، میرا نام خالد ہے، انا خالد، یہ میری کتاب ہے، کتابی، میں نے کھایا، اکلتو، ضمیر متصل مرفوع، یہ کیا ہے، ضمیر متصل منصوب بھی اور مجرور بھی۔ کتابی، میری کتاب، مجرور، اس نے میری مدد کی، نصرانی، مفعول بھی، میری مدد ہو گئی۔ تو آپ ایک ایک کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان تینوں سیٹس کو رفتہ رفتہ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ماذا تعلمنا اليوم، آج ہم نے کیا دیکھا؟ اس حدیث کو ہم نے پھر سے دیکھا، ہمیں یہ پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اور شفیق ہونے کے باوجود ایک حساس معلم تھے، جنہیں اپنے طلاب کی ضروریات، احساسات تک جھانکنے کا موقع ملا، یعنی انہوں نے باقاعدہ اس سے ایکسپیرینس کیا اور شیئر کیا۔ ضمائر متصلہ میں آج ہم نے ایک الف پڑھا جو بتاتا ہے کہ کام دو نے کیا، یہ متصل بھی لگتا ہے اور منفصل بھی لگتا ہے، اسے الف الاثنین کہتے ہیں، یہ دو کو ریپرزینٹ کرتا ہے، یہ ماضی، مضارعہ اور امر میں لگتا ہے۔ ہمارا فوکس آج ماضی پر تھا، ہم نے دیکھا قولا، ان دو نے کہا، قولتا، ان دو عورتوں نے کہا۔ ہم نے دیکھا کہ جب ہم قولا کہیں گے اس کا مطلب ہو سکتا ہے دو لڑکوں نے کہا، یا ایک لڑکا اور ایک لڑکی وہاں تھے، انہوں نے کہا، جبکہ قولتا کہنے پر ہم ریفائنمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ دو فیمینائن ہیں جنہوں نے کہا۔ ایک اور آیت ہے جسے آپ کو موقع ملے تو آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے انہیں جدا کیا، پھر انہیں کہا کہ تم آؤ شکر سے یا ناشکری سے، تو وہاں پر بھی آیا ہے قالتا، ان دونوں نے کہا، کیونکہ آسمان اور جو زمین ہے یہ دونوں عرب کے لنگوسٹک سٹائل کے مطابق فیمینائن ہے، یعنی ان دونوں نے کہا۔ ماذا تعلمنا هذا الاسبوع، اس ہفتے ہم نے کیا کیا سیکھا؟ ہم نے ایک حدیث شریف کو مختلف عنوانات کے ساتھ دیکھا۔ پہلے تھا التعلیم و نقل العلم، کہ یہ سلسلے جو تعلیم ہوتا ہے ایک طرف سے دوسری طرف جانا، جس پر کہ آج بات بھی ہوئی کہ انہیں علم سکھاؤ، انہیں حکم دو۔ مزید ہم نے دیکھا علم کی جو پیاس ہوتی ہے، اس کے لیے جو سفر ہوتا ہے وہ بھی ہمیں اس میں ملتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مہربانی تھی اور جو رحمت تھی اپنے صحابہ کے تئیں۔ ضمائر متصلہ میں ہم وہ والی ضمائر کر رہے ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ کام کس نے کیا۔ اس ہفتے ہم نے تاء الفاعل میں تم، تنہ اور تما دیکھا۔ اس میں ڈومیننٹ پارٹ تاء الفاعل کا ہے، یعنی تم جب سامنے کئی بھائی ہوں، تنہ جب سامنے کئی بہنیں ہوں، تما جب صرف دو سامنے ہوں اور کہنا ہو کہ کام تم دو نے کیا۔ اور آج الف الاثنین ماضی کے ساتھ ہم نے دیکھا، انہوں نے کیا، ان دو نے کیا۔ وہ دو بھائی ہو سکتے ہیں، دو بہنیں ہو سکتی ہیں، یا ایک بھائی اور ایک بہن۔ تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ محض اللہ کے کرم سے تھی۔ اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔